جی ہاں، عورتیں مردوں کا غرور ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو عورت گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، مرد کی موجودگی میں ہو، عدم موجودگی میں ہو، جو حیا کی پیکر بن کر رہتی ہے، اپنے خاوند کی عزت کو برقرار رکھتی ہے، وہ عورت اپنے خاوند کے لیے باعث فخر ہوا کرتی ہے، اس کے فخر کا باعث بنتی ہے وہ عورت۔ اور کل قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بہت سارے انعامات سے نوازیں گے۔ جو عورت اپنی نفسی خواہشات کو غیر کے قابو میں نہیں کرتی، اپنے جسم کو اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتی، کسی اور کے سپرد نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر کفل نامی ایک شخص تھا، زانی آدمی تھا، زنا اتنا عام اس کا ہو چکا تھا کہ بندہ جانتا تھا کہ جو عورت اس کے گھر سے نکلے تو یہ بات سمجھ لو کہ اس نے اس عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر لیا ہے۔ لیکن وہ آدمی ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا کہ جو بہت زیادہ حسین تھی، خوبصورت تھی، لیکن یہ کفل جانتا تھا کہ یہ عورت میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، میں اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ پیکر حیا ہے، وہ عزت والی ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عورت کا باپ کافی زیادہ بیماری کی حالت میں مبتلا ہو گیا، شدید بیماری کی حالت میں تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، کچھ دینار چاہیے تھے، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی، کوئی رقم دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ عورت اسی کفل نامی آدمی کے پاس گئی، اس سے جا کر بے کسی کا مظاہرہ کیا، بے بسی اس کے سامنے پیش کی، اس کے سامنے اپنی التجا کو رکھا، منت سماجت کی کہ میں اس وقت اس مجبوری کی حالت میں ہوں، میری مدد کر دو۔ کفل نے کہا کہ کفل نے اسے کہا کہ خدمت تو میں آپ کی کر دوں گا، اجر وہ آپ کو پیسے میں دے دوں گا، لیکن اس کی اجرت کے بدلے میں، اس کی اجرت یوں لوں گا کہ اس کے بدلے میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا، آپ کے ساتھ زنا کروں گا۔ عورت بہت پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، باپ کی طرف دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں ہاں کر دوں، اپنی طبیعت کی طرف دیکھتی ہوں، اللہ کے عذاب کی طرف دیکھتی ہوں تو انکار کر دیتی ہوں۔ لیکن پھر بالآخر یوں ہوا کہ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے رقم دے دو اور میرے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لو۔ وہ آدمی نے کچھ دینار عورت کو دے دیے اور عورت کو اپنے بند کمرے کے اندر لے گیا۔ جب عورت بیٹھ گئی، کپ کپانا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے، تو کفل نے کہا کیا میں نے تجھے اس کام کے لیے پیسے نہیں دیے؟ کہا کہ دیے ہیں۔ پوچھا کہ کیا تجھ سے رضا طلب نہیں کی تھی؟ کہا کی تھی۔ کیا تو نے مجھے اجازت نہیں دی تھی؟ عورت نے کہا میں نے آپ کو اجازت تو دی تھی، لیکن رو اس بات سے رہی ہوں، ڈر اس بات سے رہی ہوں کہ جس کام کو آج کرنے جا رہی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گی؟ اس کام کو اللہ نے حرام کر دیا تھا جو میں نے کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو میرے لیے حرام کیا، آپ کے لیے حرام کر دیا تھا، ہم نے یہ کام کر لیا، کل قیامت کے روز کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ تو کفل اس عورت کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے دل میں ان باتوں نے ایسا اثر کیا کہ اس نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور کہا کہ جا پیسے بھی لے جا اور میں تیرے ساتھ زنا بھی نہیں کروں گا۔ پھر رات اس کی وفات ہو گئی تو کل کے وقت صبح سویرے اس کے دروازے پر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ اللہ نے اس کفل کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کفل کی بخشش کر دی۔ جی ہاں، پاکیزہ عورتیں اپنی زندگی میں اپنے مردوں کا غرور ہوا کرتی ہیں۔